آپس میں تمہاری لڑائیاں اگر ہو جائیں، دو فریق کوئی لڑ پڑیں تو پھر ان کی لازماً صلح کرواؤ۔ اگر اسی طرح لڑائی چلتی رہی تو وہ دو گھرانوں کی، دو لوگوں کی لڑائی تمہارے مجموعی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، فوراً ان کی صلح کرواؤ۔ یہ بڑا اہم کام ہے آج کے دور میں، تو ہم اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس سے کیا لینا دینا، خود ہی اپنا معاملہ نمٹ لیں گے۔ بالکل نہیں، یہ بڑا تاکیدی حکم ہے اللہ کا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرواؤ ان کے، آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ دو دوستوں کی ہو گئی ہے لڑائی تو آپ کوشش کریں اس سے ملیں صلح کروائیں۔ آپ کے خاندان میں دو گھرانوں کی لڑائی، ان سے ملیں، میڈیٹ کروائیں بیچ میں۔ نہیں کروائیں گے تو آپ کا معاشرہ کمزور ہوگا، آپس میں نفرتیں پھیلیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، اور مسلمان معاشرہ اگر اتنا کمزور ہو تو پھر اسلام کی بات کہاں وہ کر سکتا ہے۔ بالخصوص آج کا جو ہمارا ماحول ہے وہ اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ملکوں کی بات کر لیں۔ کوئی ملک کسی دوسرے مسلمان ملک کا ساتھ دے سکتا ہے؟ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اور ملک کے اندر بھی دیکھ لیں، صوبوں کی سطح پر، صوبوں کے اندر دیکھ لیں، اداروں کی سطح پر، لوگ تو بلکہ اس کوشش میں ہیں، ابلیس نے جس پٹڑی پہ ہمیں چلایا ہے ہم اس پر اتنا مست ہیں، ہمارے اپنے ذاتی مفادات نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے، ہم نے تو بلکہ یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے زندگی گزارنے کی کہ دوسروں کو لڑا کر رہنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں صلح کرواؤ، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لڑائی ہو جائے، فساد پیدا ہو، کیونکہ ان کے لڑنے میں کچھ میرا مفاد ہے۔ کس درجے ابلیسیت ہے کہ جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، لڑوا کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صلح کرواؤ۔